السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تمام احباب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے تھوڑا سا اللہ رسول کے لیے وقت نکال لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ویسے بڑے خوش قسمت لوگوں، یقین کرو۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی۔ آج وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صرف اور صرف اللہ کے دیے ہوئے وقت میں آپ نے بالکل بھی کسی قسم کی بھی خیانت نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر جیسے کہ اللہ کے لیے آنا، اللہ کے لیے سننا اور اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، آپ وہ نیت کر لیں اور اسی طرح کریں۔ میں تو چاہوں گا کہ تم لوگ آنکھیں بند کر کے سنو تاکہ تم لوگوں کو اپنا موبائل بھی نظر نہ آئے، تاکہ فل کنسنٹریٹ ہو تمہاری ایک ایسی آواز پہ جو کہ پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے سے آ رہی ہے اور اللہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یقین کریں جب میں بول رہا ہوتا ہوں اللہ کی باتیں تو میں آپ کے کمنٹس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن جب سامنے والا بیچارہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہے، لوگوں کی سلام دعا پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس بیچارے کا ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے، اسے وہ چیز نہیں مل پاتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی کمنٹس نہیں کرنے، بند کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بس چپ ہو جائیں، بس نہ کریں، نہ کمنٹ نہ کریں۔ دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں کچھ کہ آپ کمنٹس نہ کریں، اور آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے آپ لوگوں نے بھی پہلا انسان دیکھا ہوگا جسے کمنٹس نہیں چاہیے، تو یہ اسی لیے ہے کہ میری آپ سے دلی ایک فکر ہے میرے دل میں، تاکہ آپ فضول چیزوں سے نکلیں اور سیدھے رستے پر آئیں، تاکہ آپ فضول کی ایکٹیویٹیز سے نکل کر متاثر ہونا بند کر دیں اور جو ریئل چیز ہے اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ یہ لائکس کمنٹس ملتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے پاک ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ مجھے ذرا قرآن اوپن کرنے دیں، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اور اس کا جو میرا ساتھ ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 سالوں سے ہے، تو یہ مجھے بڑے میرے علم کے دروازے اس میں کھولے ہیں۔ اچھا، اس میں صرف پتہ ہے کیا جو مجھے چیز امپریس کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے لیے کیا بتایا، اللہ نے کیسے اپنی پہچان کروائی ہے، تو یہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اپنے اللہ کے بارے میں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے یوز میں ہے اور جو چیزیں ہماری یوز میں نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ رب العزت کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے خوف سے اس کو یاد کر رہی ہے، کوئی محبت سے اس کو یاد کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں نا، لائک پتھر ہو گیا، لائک پہاڑ ہو گئے، لائک سمندر ہو گیا، اللہ کی قسم آج سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ بے جان نہیں ہے، ان میں تھوڑی بہت حس موجود ہے، اسی وجہ سے تو یہ اپنے جگہ سے کبھی کبھی ہل جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ پتھروں سے کبھی کبھی پانی جاری ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی وحشیت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو وہ ہمارا رب ہے اور وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جتنی بھی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہر چیز، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہماری دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کی تسبیح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ ہم جیسے ان کی آوازیں نہیں نکلتی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس بات سے انکار کرنا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کو یاد نہیں کرتی، یہ ہمارے لیے معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ماچس، اور اس ماچس سے جب آپ اس کو جلا بھی دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، اس ماچس کی ایک ایک تیلی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ آپ کے کچن میں بہت ساری ایسی چیزیں، گلاس، جگ، مگ، جو بھی ہے، بظاہر وہ بے جان ہے لیکن وہ بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ اب یہ سٹرینج لگے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، پہلی دفعہ ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہوں گی کہ یار پتھر کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی
ان ساری چیزوں یہ میری ساری تسبیح کر رہی ہیں۔ ایک انسان ہے جو بڑا ناشکر ہے، اللہ کی تسبیح سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی تسبیح سے کیا کہتا ہے کہ تھک جاتا ہے، اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی تسبیح سے کہتا ہے کہ آج میں نے بہت کر لی، کل کر لیں گے باقی۔ یہ انسان کی سوچیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ساری چیزوں کو دیکھ لو تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لہ الملک و لہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی دولت مل جانے کے بعد اپنے آپ کو کہیں بادشاہ مت سمجھنا، اپنے آپ کو کہیں غرور اور متکبر مت سمجھنا، اپنے نوکروں پر کہیں ظلم اور زیادتی نہ کر بیٹھنا، اپنے کسی کے حقوق کی تلفی نہ کر لینا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہی اسی کی ہے۔ اگر تمہیں 10-12 لوگوں پر اللہ بادشاہ بنا سکتا ہے تو یہ مت بھول کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے۔ جیسے کہ ہر بیٹے کا ایک باپ ہوتا ہے نا، اور ایک باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ کا ایک بادشاہ ہے، اور ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دنیا اور دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہے۔ لہ الحمد و لہ الحمد، اور یہ چیز آپ کو بڑی متاثر کرے گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری تعریف بھی اسی کی ہے۔ ایویں ہی ہم اپنے حسن کو لے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایویں ہی ہم اپنے ساتھ اچھی گاڑی لے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارے یار وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑی سی وقت کے لیے دی ہوئی ہے، لیکن تعریف اگر کوئی تمہاری کر رہا ہے تو وہ ایکچولی میں اللہ کی کر رہا ہے۔ اگر تعریف تمہارے گھر کی ہو رہی ہے تو ایکچولی میں وہ اللہ کی ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی جس کی جو تعریف کر رہا ہے، چاہے اچھے الفاظ میں کر رہا ہے، چاہے بڑا چڑھا کے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے، تعریفوں کے پھول باندھ رہا ہے، وہ سب ایکچولی میں کس کی ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں پر آپ یقین کر کے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ مان لیں گے تو اللہ کی قسم اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا بادشاہ سمجھ لیں اور اپنی ساری تعریفوں کو اللہ پہ ڈائیورٹ کر دیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں کہ میں کچھ نہیں، میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں، میری صلاحیت کچھ نہیں، میرا حسن، میرا جمال، میرا کمال، میں کچھ بھی نہیں، میں زیرو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دین ہے۔ اللہ رب العزت اس کا حقیقی مالک ہے، اللہ کی تمام تعریفیں ہیں، اللہ کی تمام بادشاہی ہے۔ لہٰذا اگر دنیا، زمین، آسمان، زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کے بیچ، سمندر کی گہرائیوں میں جو چیزیں بھی ہیں، اگر وہ اللہ کی ہیں، اگر اللہ ہی ان کا بادشاہ ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو میں کیوں اللہ سے دور جاؤں؟ جب یہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی دھجیاں نہیں اڑاتے، اللہ رب العزت کے ایک بھی حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، تو میں کیسے جھوٹ بول لیتا ہوں؟ درخت کو اللہ نے کہا ہے کہ تم نے قیامت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، چاہے طوفان آئے، جب تک میرا امر نہیں ہوگا تم نے کھڑے رہنا ہے، اور میرا جو پروسیس تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو زندگی درخت کے لیے اللہ نے چوز کی ہے، خدا کی قسم وہ درخت اسی زندگی کو گزار رہا ہے۔ درخت اپنی من مانی نہیں کر رہا۔ چاند، جو زندگی اللہ نے چاند کے لیے بنایا، جو ضابطہ، جو شریعت، جو حکم اس پہ لاگو کیے، آج تک چاند نے، سورج نے، ستاروں میں اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت نہیں کی، ہمیشہ اپنے ٹائم کی پابندی کی، ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم سے نکلے، اللہ کے حکم سے غروب ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ او اللہ کے بندو، او اللہ کو ماننے والوں، تم لوگوں کا جو رب ہے وہ بہت حکمت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ سکے۔ تم لوگ 6 فٹ جسم لے کے نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہو، تو یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، ان پہ غور تو کرو، تاکہ تمہارا دل روشن ہو، تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ تو دے۔ تم غور نہیں کرو گے، بس ایمی دیکھو گے، آگے پیچھے جاؤ گے، فائدے اٹھا لو گے، لیکن اصل آنکھیں نہیں کھلیں گی آپ کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دیکھیں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی ذات کو سنتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے کیا دیا، اللہ کا کیسے، تو پھر جا کے دل میں ایک اللہ کا تعارف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جن آیات میں اللہ نے اپنی انٹروڈکشن کروائی ہے۔ کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ کرو، کوئی رول نہیں نازل کیا کہ اس کو کرنا ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی مجاہدہ کرنے کو نہیں گیا، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسپیشلی اپنی صفات بیان کی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے
کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اور کتنے آسان الفاظ میں ہم سے کہا کہ لہ الملک و لہ الحمد. اور یہ بھی سوچو، یہ بھی سمجھو، اس کا بھی یقین کرو کہ ساری بادشاہیاں اللہ کے لیے ہیں اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. سمجھو، جب تم ساری چیزوں کا مالک، جب تم ساری چیزوں، ساری عزتوں، ساری دولتوں کو اللہ کی حکومت سمجھو گے، یعنی اس کو سمجھو گے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہے اور اللہ ہی کو ان چیزوں کا مالک سمجھو گے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ وہی کریں گے جو مالک کہتا ہے. ابھی ہم ہاتھ سے کمائے ہوئے رزق کو اپنا سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں جاب نہیں کروں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا. ابھی ہم اپنے ہاتھ سے جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرورش کر رہے ہیں، ہم انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ان کو کپڑے پہنا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت ہمیں استعمال کر رہے ہیں ان کی پرورش میں، اور ہم ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے اولادوں کی پرورش ہو جاتی ہے. ورنہ اگر اللہ تمہاری ٹانگیں تمہیں نہ دیتا تو تم کہاں اولاد، تم سے تو ایک اولاد بھی نہ پلتی، الٹا تم لوگوں پہ بوجھ ہو جاتے. یہ ٹانگوں کے بارے میں ایک ویسے اچھی بات آ گئی. ہم نے اپنے کبھی پاؤں پہ غور نہیں کیا نا. یہ پاؤں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. آؤ ذرا اس کو ایکسپلور تو کریں. آؤ ذرا جانتے تو صحیح ہے کہ اس پاؤں میں آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی عظیم نشانیاں رکھی ہیں. دیکھو پاؤں تو اب آپ کے پاس بھی ہیں کہ نہیں ہے نا؟ 2 پاؤں ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے پاس. میرے پاس بھی 2 پاؤں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ہر انسان کے پاس 2 پاؤں ہوتے ہیں، لیکن ان پاؤں کو ہم نے کبھی، پیروں کو، پاؤں کو، فٹس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. پاؤں اللہ کی قدرت کی سب سے عظیم نشانی ہے. پاؤں میں اللہ کی کاریگری، انجینئرنگ، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اگر آپ غور کریں گے. دیکھو پاؤں کے اندر اللہ نے معجزانہ صلاحیتیں رکھی ہیں. پاؤں میں 26 مختلف قسم کی چھوٹی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں. کتنی؟ 26 قسم کی چھوٹی بڑی ہڈیاں پائی جاتی ہیں 1 فیٹ میں. ٹھیک ہے. اور 107 آئی تھنک، ہاں 107 لیگامنٹس، یعنی جو ہڈیوں کو جوڑے رکھتی ہے، پٹھوں وغیرہ کو جوڑے رکھتی ہے. اور 19 خاص قسم کے مضبوط پٹے ہیں جو پاؤں کو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت دیتے ہیں. اس کی مدد سے انسان کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، ٹرن کرتا ہے، اپنے پیروں کو یوز کرتا ہے. آپ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے اس پاؤں میں کتنی بڑی ایک انجینئرنگ چھپی ہے، کتنی بڑی ایک سائنس چھپی ہے، کتنی بڑی ایک ایسی ٹیکنالوجی چھپی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. آپ یقین نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے نا کہ اپنے آپ پر نظر رکھو، اپنے آپ پر غور کرو. ٹھیک ہے، کہ تمہاری شروعات پانی کا ایک قطرہ تھا. ٹھیک ہے، پانی کا ایک قطرہ تھا. اب اس پانی کے قطرے سے دیکھو یہ اللہ نے ہمارے پاؤں بنائے ہیں، اس میں انگلیاں لگائیں اور اس میں پائپ لائنز بچھائیں جو خون پہنچاتی ہے ہماری انگلیوں تک، ہمارے پھٹوں تک، جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو یہ جان کر کیا کہتے ہیں عجیب لگے گا کہ کتنا وزن یہ پاؤں اٹھاتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہوتا. دیکھو آپ 10 کلو کا آٹے کا بورا اپنے کندھے پر رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاؤں کمزور پڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا چلنے پہ آپ تھک جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. سر پہ کوئی چیز رکھتے ہو، عورتیں جو بڑے بڑے سر پہ کچھ رکھتی ہیں یا موڈوں پہ کچھ رکھتی ہیں یا ہاتھ میں کچھ اٹھاتی ہیں، ان کا سارا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پاؤں پہ پڑتا ہے نا. تو آپ اگر پریکٹیکلی کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا چلتے ہیں پھر آپ تھک جاتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ تھک جاتے ہیں، آپ کے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. او جی میرے پاؤں تھک گئے، ایسے الفاظ بھی آپ منہ سے نکالتے ہوں گے. لیکن آپ نے کبھی اپنا ویٹ کیا؟ ویٹ مشین پہ کھڑے ہوئے کبھی آپ جب ویٹ مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا ویٹ جو ہوتا ہے وہ 60 پلس ہوتا ہے، 50 پلس ہوتا ہے، 70 kg ہوتا ہے، کسی کا تو 100 پلس kg ہوتا ہے. پاؤں جو اتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ آپ کے اتنے بڑے وزن کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور آپ کو فیل تک نہیں ہوتا. فیل نہیں ہوتا نا. تو اللہ رب العزت نے کیسی زبردست ٹیکنالوجی آپ کے اندر فٹ کی ہے. اب اس سے تو آپ متاثر نہیں ہوں گے متاثر کہاں ہوں گے؟ چل رہے ہیں بس. ٹھیک ہے یار، دے دیا اللہ نے پاؤں، ٹھیک ہے، کون سا ہم نے محنت کی ہے اس کو لینے کے لیے. ہاں آئی فون لے آؤ یار، او آئی فون کا نیا برانڈ لانچ ہو گیا،
واو آئی فون 13 پرو میکس، اچھا اتنے کا ہے، بڑا مہنگا ہے، اس کے بارے میں تو بڑی ریسرچ کرتے ہو اور اگر مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہو، لیکن یہ پاؤں جو ماں کے پیٹ سے تم لوگوں کو ملے. اچھا ایک اور مزے کی بات، سائنس جو چیز بناتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے بنائے گی سالوں بھر ویسی رہے گی، لیکن اللہ نے ایک چیز بنائی تھی ماں کے پیٹ کے اندر، چھوٹے چھوٹے پاؤں. اب جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو وقتاً فوقتاً دیکھو ہمارے پاؤں لمبے ہو رہے ہیں. کتنی زبردست ایک اللہ کی نشانی ہے. اسے کون لمبا کر رہا ہے؟ ہاں کیا کسی سے کھنچوا کے اسے لمبا کر رہے ہو؟ اور پھر یہ دیکھو کہ تمہاری باڈی کے مناسبت سے اللہ تمہاری باڈی کو کتنے اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں. آپ لوگ کیا اپنی باڈی کی کیئر کرو گے یار؟ آپ لوگ کیا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں؟ اللہ جس طرح آپ کی باڈی کو مینٹین کر رہے ہیں، کاش کہ آپ کو وہ نظر آ جائے، کاش کہ آپ اس کی حقیقت کو جان لیں. یار کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا جو جسم ہے وہ تو بڑا ہو گیا لیکن آپ کے پاؤں چھوٹے رہ گئے. خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کے پاؤں تو بہت لمبے ہو گئے لیکن آپ کے ہاتھ یا آپ کا باقی جسم بہت چھوٹا رہ گیا جیسے کہ آپ پیدائش میں تھے. آپ وقتاً فوقتاً بڑھتے ہیں یار، یہ کتنی بڑی ایک اللہ کی نشانی ہے. اللہ ہی آپ کو بڑا کرتا ہے، اللہ ہی آپ کو ایک زاویہ، ایک جیسے کہ ہم نے میتھس پڑھی اور ہم کتنا مطلب کہ اگر کوئی سرکل بناتے ہیں تو اس کے لیے کتنے پتہ نہیں فارمولاز ہوتے ہیں اور کیا کیا کر کے ہم بناتے ہیں. یار ہماری ٹیکنالوجی دیکھو کہ بالکل ایکول ٹو ایکول ہم بنے ہیں. جب ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہمارے پاؤں میں ایک ایکویلٹی ہوتی ہے، ایک برابری ہوتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوتے، چھوٹا بڑا قدم نہیں ہوتا. لائک اتنی بڑی چیزیں اللہ اتنی باریکی سے انسان کو بناتا ہے. وہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسی قدموں کے ساتھ زنا کی اڈی کی طرف جا رہا ہے، شراب کے کارخانوں کو چلانے کے لیے جا رہا ہے، کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، جو کہ ہم بخوبی کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں نا. اور اس میں پھر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کیا جی الحمدللہ چل رہا ہے کاروبار، شراب کا کاروبار کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ. ہاں جی آج تو ماشاءاللہ سے بڑا نفع ہوا. کم وقت نے جھوٹ بول بول کے لوگوں کی جیبیں خالی کروا دی اور رات کو کہتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آج بڑا نفع ہوا. ہاں جی انشاءاللہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کام کون سا ہے؟ کسی کی ماں بیٹی کی عزت اتروانا، کسی کو بدنام کرنا. یار کیا ہو گیا ہمیں یار، یقین کرے ہم کتنے دور چلے جا چکے ہیں. ہم کتنے ایک عجیب طریقے سے اپنی زندگی کو مینٹین کر رہے ہیں نا. اچھا پاؤں کی بات ہو رہی تھی. اچھا جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے نا، ریسرچ کیجئے گا تو اسے نا ایک عجیب سا جھٹکا لگتا ہے پاؤں کی طرف، دماغ کی طرف سے، تب جا کے اسے قوت ملتی ہے اور اس طرح انسان کو ایک فورس ملتی ہے پیچھے سے کہ جو اس کے قدم کو اٹھاتا ہے اور اتنے بڑے جسم کو اتنے بڑے ویٹ کے ساتھ آگے لے کے جاتا ہے. یہ پاؤں جو کہ بظاہر بہت کمزور ہے. تو آپ سوچیں آپ نے ابھی تک کتنے قدم اٹھائے ہوں گے اس دنیا میں، کروڑوں اربوں کھربوں، ٹھیک ہے، اور کتنے سخت جھٹکے آپ نے برداشت کیے ہوں گے لیکن آپ کو کبھی فیل ہی نہیں ہوگا. تو پاؤں کے اندر اتنی سارے رگیں، پاؤں کے اندر اتنی ساری ہڈیاں، پاؤں کے اندر اتنی ساری لیگامنٹس اور 19,000 پٹھے اور ہزاروں اعصاب اور پتہ نہیں کیا سے کیا. اس کے باوجود انسان قیامت تک، مرنے تک اپنے پاؤں پہ چلتا رہتا ہے اور کوئی خرابی نہیں آتی. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک رگ ٹوٹ گئی ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ خود بخود ہی ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو. کہ لائک اللہ رب العزت تو ہمیں اتنی اچھی طریقے سے ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور دیکھو یہ جو پاؤں کے نیچے لکیریں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے اس کو نوٹ کیا؟ جو لائنز ہوتی ہیں یہ کیوں دی گئی اللہ تعالیٰ نے؟ یار بنانے والا کتنا باریک بین ہے یار، بنانے والا کتنی حکمتوں سے بھرا ہے یار. کیا صلاحیتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیسی لطیف ذات ہے، کیسی باریک بینی سے انسان کو جج کرتی ہے. یہ دیکھو پاؤں کے نیچے جو لائنیں لگی ہوتی ہیں نا، ان کی وہ دیکھو کہ ان چھوٹی چھوٹی لکیروں کی وجہ سے انسان پھسلنے سے بچ جاتا ہے. آپ نے گاڑی کے ٹائر دیکھے ہوں گے. اب گاڑی کے ٹائر ایک طرح تو نہیں ہوتے نا، اس میں کہیں پہ لائنیں لگائی جاتی ہیں، کہیں ٹیڑھی ویڑھی لائنیں لگائی جاتی ہیں. اسی طرح موٹر بائک کی ٹائر کے دیکھ لو،
ادھر ادھر کی لائنیں لگائی ہوتی تھیں. یہ کس لیے لگائی ہوئی ہوتی ہیں؟ تاکہ روڈ پر جو ٹائر ہے اس کی گرپ مضبوط ہو اور یہ پھسلے نہ پانی پر, یہ پھسلے نہ کبھی, مطلب اس کو ایسے نہ ہو. تو یہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے جو لائنز لگی ہیں یہ اللہ رب العزت جانتے تھے پہلے سے, بنانے سے پہلے, کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ اگر دنیا میں قدم رکھے گا تو دوسرے قدم پہ تو یہ گر جائے گا, تو یہ جاب پہ کیسے جائے گا؟ ایک قدم اٹھائے گا تو دوسرے قدم پہ پھر گر جائے گا, تو یہ اسکول کیسے جائے گا, یونیورسٹی کیسے جائے گا, مدرسے کیسے جائے گا, مسجد کیسے جائے گا؟ تو اللہ رب العزت چونکہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں, اسی لیے انسان کو ہر وہ چیز دی جو کہ اس کی ضرورت کی ہے. پاؤں کی لائنوں پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے اتنے مصروف دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے آپ پہ غور کرے. ہاں غور ضرور کرے گا جب پمپل نکل آئے گا, اس کی میڈیسن لے گا, اس کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, پھر اس کی زندگی تھوڑی سی ویران ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نقاب بھی لے لے گی سم ٹائمز. جب ہونٹ پہ پمپل نکلے گا, ناک پہ پمپل نکلے گا تو اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لے گی, لیکن اللہ کے ڈر سے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی, کیونکہ آپ پتہ ہے لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح ہم ایسے وقت میں غور ضرور کرتے ہیں خود پہ, لیکن تب جب بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں, تب جب اچھا کھا پی رہے ہوتے ہیں, صحت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, تب جا کے ہم اپنے جسم پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے. اور کیا اگر اللہ یہ نہ دیتا تو میری زندگی میں ہر وہ چیز اگر ہوتی جس کی مجھے خواہش ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہی, اگر اللہ مجھے وہ دے دیتا, لیکن یہ جو چھوٹی سی چیز جس پر آج تک میری نظر ہی نہیں گئی, میری سوچ ہی نہیں گئی, اگر اس کے بدلے اللہ یہ مجھے نہ دیتا, تو یہ سارے سکون کے نقشے جو میں اپنے لیے سوچتا رہتا ہوں یا اپنے لیے سوچتی رہتی ہوں, یہ تو بدمزہ ہو جاتے, بد ذائقہ ہو جاتے. تو اللہ نے یہ جو پاؤں کے نیچے یہ جو لکیریں لگائی ہیں نا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرش پر پھسلتے نہیں ہیں, آپ جوتوں میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اس میں کتنی زبردست خوبصورتی آئی ہے اس لائنز کی وجہ سے. کبھی اپنے پاؤں کو الٹا کر دیکھنا اور یہ سوچنا کہ اگر یہ بالکل فلیٹ ہوتے, بالکل مطلب کہ وہ ہوتے, اس میں کوئی لائن نہ ہوتی, تو کتنے بدصورت لگتے. تو اللہ رب العزت کیسی زبردست چیز آپ کو دے دیے بغیر کسی محنت کے. اب یہی ٹانگیں جس کی نہیں ہوتی نا میرے بہنوں اور بھائیوں, یقین کرو وہ دنیا کی ساری دولت لگانے کو تیار ہو جاتا ہے ان 2 ٹانگوں کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے بغیر مانگے, بغیر دعا کیے ہمیں دے دی, مفت میں دے دی. اب اگر انہی ٹانگوں کے ساتھ میں جاؤں گا کلب میں, اگر انہی ٹانگوں کے ساتھ میں جاؤں گا زنا کے اڈے میں, اگر انہی ٹانگوں میں جاؤں گا حرام کمانے, اگر انہی ٹانگوں سے ہم جائیں گے ڈیٹ مارنے, ہم جائیں گے کسی سے تنہائی میں ملنے, تو مجھے بتاؤ کہ یہ ٹانگیں ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے یا غلط؟ ڈیفینیٹلی غلط استعمال کریں گے. تو جو اللہ کی نعمت, اللہ کی بن مانگے نعمت اللہ دے دے اور وہ انسان اس کی ناشکری کرے, تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ ناشکرے کا انجام برا ہونا چاہیے. یہ خود مانیں گے نا آپ. اسی طرح جو شخص شکر کرے گا ان ٹانگوں پہ کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے ٹانگیں دے دی, شکر, اب میں نماز میں کھڑا ہو سکتا ہوں, اب میں تو تیری عبادت کے لیے, تیرے رستے میں تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سفر کر سکتا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے, اور وہ اپنی ٹانگوں کو یہیں پہ استعمال کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ کیا قیامت کے دن یہ ٹانگیں اللہ کے ہاں نہیں بولیں گی کہ اللہ اس کے قدم جب بھی اٹھے تھے تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھے تھے؟ تو کیا اللہ رب العزت نہیں جانیں گے کہ جو اس ٹانگوں سے تم لوگوں نے کیا ہوگا, جو مشقت دین کی خاطر اٹھائی ہوگی, اور ان ٹانگوں کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا ہوگا. یہ تو صرف ایک ٹانگ کی بات کی ہے میں نے. آپ کی باڈی میں کروڑوں اربوں کھربوں ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جان ہی نہیں سکتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس بات کو غور سے اور دل سے سنا ہو تو اس کے بعد جب بھی آپ اپنے ٹانگوں کو, جب بھی آپ ایک قدم اٹھائیں نا, تو یہ سوچیں گے ضرور یار کہ میرے یہ قدم مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اپنے قدموں پر کم سے کم گہری نظر تو ضرور رکھیں گے کہ یار میری یہ قدم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, میں کس پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں, میرے قدم کہاں زیادہ اٹھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ساری چیزیں. اچھا جی, اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کہ آج ہم نے ٹانگ کے بارے میں پڑھا. ماشاءاللہ سے دیکھو ٹاپک کیا تھا اور اللہ نے منہ سے نکلوا کیا دیا. لیکن شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ایک نشانی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور ایک ٹانگ کی چھوٹی سی صلاحیت, چھوٹی سی ایک انٹروڈکشن ہمارے سامنے آ گئی. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو قدم ہے وہ غلط جگہوں پر نہ جائے, ہمارے جو قدم ہے وہ گناہ
کو پھیلانے یا گناہ کرنے کی طرف نہ بڑھیں۔